الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، حضرین محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب 30 ماہ رمضان 30 نائٹ رمضان، اب رمضان 30 رمضان کی شب کی دعا اور اعمال، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس طریقے سے دعا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب شہر رمضان ومنزل القرآن وهذا شهر رمضان قد تسرم أي رب إني أعوذ بك بوجهك الكريم أن يطلع الفرج في ليلتي هذه أو يخرج شهر رمضان ولك عندي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني عليه يوم ألقاك إلا غفرته لي بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ 30ویں شب کی دعا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 30ویں شب کی ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لا شریک لہ والحمد للہ کما ينبغی لک کرمک وجہک وعز جلالک وکما هو اعلہ یا قدوس یا نور القدوس یا سبوح یا منتہى التسبیح یا رحمان یا فاعل الرحمن یا اللہ یا علیم یا کبیر یا اللہ یا لطیف یا جلیل یا اللہ یا سمیع البصیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیاء والکبریاء والعلاء واسألک ان تصلی علی محمد واہل بیتہ ان تجعل اسمی فی هذه الليلة في سعداء وروح مع الشهداء وإحسان في عليين وإساءة ومغفرة ينتهب لي يقينا وتباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني في ذكرك وشكرك ورغبتك وإليه العنابة والتوبة والتوفيق ولما وفقت له محمد وآل محمد عليهم السلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ شب 30 ماہ رمضان کی دعا تھی کہ جس میں انسان اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے، التجا کرتا ہے اور فریاد کرتا ہے، استغاثہ اور مناجات کرتا ہے۔ لہذا 30 کی شب میں حکم ہے کہ 30 ماہ رمضان کی شب میں 12 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے اور بعد سلام 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے۔ 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے، الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہر رکعت میں پڑھیں گے اور سلام کرنے کے بعد یعنی نماز ختم ہونے کے بعد 100 مرتبہ صلوات اور درود پڑھیں گے۔ ثواب کیا ہے؟ حق تعالی رحمت کے ساتھ اس کا خاتمہ کرے گا اور وہ مرحوم ہوگا، محروم نہیں ہوگا، جو آخری دنوں میں ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور رحمت کے سائے میں ہو تو یہ نماز کو ادا کرے۔ پھر اس کے بعد جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر ترین ایک دعا ہم جو سنتے ہیں اور وہ دعا جو ہمیں یقیناً جو ہے وہ
تقوی الہی سے قریب لے کے جاتی ہے۔ اس تقوی الہی کے قریب میں ایک ایک پوائنٹ ہے، ایک ایک چیز ہے جو پیغمبر اسلام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور اس کی طرف ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ چھوٹی سی دعا میں پڑھ دے رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فی بالشکر والقبول الا ترضاہ ویرضاہ الرسول محکمة فروعه بالعصول وبحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے معبود، میرے اس ماہ کے روزے کو اس طرح پسندیدہ بنا اور مقبول فرما جس طرح تو اور تیرے رسول چاہتے ہیں، اور اس کے فروع اور اس کے اصول سے پختہ تعلق رکھتے ہوں، ہمارے یعنی عقیدے سے بھی ہو اور فرع سے بھی ہو، احکام سے بھی ہو، صحیح طریقے سے، یعنی احکام ہم نے صحیح ادا کیا ہو، اور پھر ولایت بھی ہو اور عقائد بھی مضبوط ہوں، اس طریقے کی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل کے واسطے سے تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ خدا رسول کی رضا کے مطابق عمل ہو، اپنی مرضی سے نہیں۔ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت اس طرح کرو جیسے میں چاہتا ہوں، اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے عبادت نہیں کرو۔ فروع دین کا اصول دین سے وابستہ ہونا، یعنی ہمارے تمام اعمال اطوار عقائد سے جڑ جائیں، فروع دین اصول دین سے جڑ جائے، وابستہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ فروع دین کی طرف تو بھاگے جا رہے ہیں، نماز دعا، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اعمال کے ساتھ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ لائق حمد اور فقط خدا کی ذات ہے، خدا کے ذات جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس دعا کا پیغام یہ ہے کہ رسول خدا کی بارگاہ میں اطاعت اور عبادت کو مقبول ہونا ضروری ہے کہ خدا و رسول اسے قبول بھی کر لے۔ ہمارا کام کرنا ہی نہیں ہے، شرط عبادت اور ہے، قبولیت عبادت اور ہے۔ ہم نے سارے شرائط کے ساتھ عبادت کر لی ہے، لیکن اب قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور قبولیت کے لیے ہے کہ احکام کو عقائد سے ملا دے اور اس کی رضا کے مطابق، اس کی اطاعت اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور اہل بیت کے حقوق کی شناخت ہو، یعنی اہل بیت کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، ان کے حق کیا ہے، اس کی پہچان ہو، اور خدا کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ منتخب پیغام، چنا ہوا پیغام کہ آپ تک ہم نے سوچا، یعنی اب تک ہم نے اگر سوچا نہیں ہے تو اب سوچ لیں کہ پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کا حق ہماری گردن پہ کیا ہے۔ اہل بیت کے حقوق کی رعایت بہت ہی اہم اور ضروری ہے، جس کی ادائیگی ہر شیعہ پر لازم ہے، کہ ان کے حقوق میں سے کچھ اہم حقوق کی جانب ہم اشارہ کر دیتے ہیں، تاکہ آج رات میں ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر بھی اہل بیت کا حق ہے۔ اگر فطرہ ہم نکال رہے ہیں غریبوں کے حق سمجھ کے، تو اہل بیت کا بھی حق ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اولاد کی ولایت کو قبول کرنا، یہ ہے حق، ان کے صرف مولا کائنات تک نہیں، ان کی تمام اولادوں کے امام زمان تک ان کی ولایت کو قبول کرنا، اپنے اعمال و کردار کے ذریعے اہل بیت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، اور ان کے بلند مرتبے کو بیت پیغمبر یعنی اہل بیت پیغمبر سے محبت اور دوستی ہو۔ چوتھی ہے ترک گناہ اور ترک معصیت، تاکہ جب ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوں اور تو ان کے رنج و غم کا باعث نہ بنے، ان کے ناراضگی کا سبب نہ بنے، اور اہل بیت کے مکتب میں ہم داخل ہو جائیں اور اہل بیت کے فرامین کی اطاعت کریں، ان کے احکام پر عمل کر سکیں، اطاعت کر سکیں، اور اہل بیت کے دشمنوں سے برات اور اظہار بیداری ہے۔ یہ بھی حق ہے اہل بیت کا ہمارے اوپر کہ ان کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری ہو۔
زیارت اہل بیت کے لیے جانا، ان کی خبروں پہ جانا، ان کے شہر مقدسہ کا دیکھنا، اور اہل بیت کی معرفت اور تعلیمات کا احیاء اور ان کے احکام کو زندہ رکھنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری یاد کرتا ہے، اور ان کی ثقافت، ان کے اخلاق کردار کو رائج کرنا۔ ان کی ثقافت کیا تھی اور ان کے اخلاق کیا تھے، اس کو دوسروں تک پہنچانا، خود بھی عمل کرنا۔ یہ 30ویں شب کی دعا تھی، اور ماہ رمضان کے 30ویں دن کا ثواب کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 30 دن ختم ہو جائیں گے، خدا ہر اس دن کے بدلے میں جو تم نے گزارا ہے 1000 شہید، 1000 صدیق کا ثواب اور تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، ثبت کر دیا جائے گا۔ 50 سال کی عبادت تمہارے لیے لکھی جائے گی، اور ہر دن کے روزے کے مقابل میں 2000 روزے لکھے جائیں گے، اور جتنی تعداد کے درخت اور پودے اور رود و نیل کے پانی کی وجہ سے اگ آتے ہیں، تمہارے درجوں میں اتنے ہی بلندی عطا فرمائی جائے گی۔ دوزخ کی آگ سے آزادی مل جائے گی، پل صراط سے جو ہے تم پار ہو جاؤ گے، عذاب سے امان پاؤ گے، اور تمہارے لیے لکھا جائے گا کہ بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ یہ دروازہ قیامت کے دن فقط روزہ اور مرد اور عورت کے لیے کھلے گا۔ اس کے بعد امت محمد کے روزے داروں کو آواز دی جائے گی، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرو اور جاؤ ریان کی طرف، پس میری امت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جو اس مہینے میں نہیں بخشا گیا، پس وہ کسی مہینے میں نہیں بخشا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یقیناً جو ہر دن کی دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جو دعا پڑھے خدا کرامات کرے گا، اور کرامت انبیاء اور اوصیاء کی طرح ہے۔ جو لوگ صاحب کرامت تھے اور عزت دار تھے، رتبہ تھا، درجہ تھا، ان کے مقام کے اعتبار سے ان کی رسپیکٹ، ادب، احترام ان کے نامہ اعمال میں آئے گی۔ اور اسی طرح شب 30 بہت زیادہ اعمال ہیں، اور شب 30 یعنی شب قدر کی طرح ہے۔ جو لوگ اسے شب قدر کی طرح گزارتے ہیں، ان کے اعمال بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول ہوتے ہیں۔ ہم صرف ایک اشارہ کر دیتے ہیں، باقی دوسری کلپ میں انشاءاللہ آئے گا، جہاں ہم بارگاہ رب العزت میں اس طریقے سے دعا کریں گے۔ سب سے پہلے 30ویں ماہ رمضان، جہاں انسان مختصر یہ ہے سن لیں کہ ایک ہے غسل کرنا 30ویں شب میں، زیارت امام حسین پڑھنا، سورہ انعام کی تلاوت کرنا، سورہ کہف پڑھنا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا، اور اس شب میں 10 رکعت نماز ہے، 2 کر کے بجا لائیں، اور ہر شب میں بعد یعنی اس رات میں 2 کر کے پڑھنا۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں، اور رکوع اور سجود میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تسبیحات 4 رکوع و سجود میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بعد میں نماز کے بعد 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کے کہنا ہے یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا الہ الاولین اغفر لنا ذنوبنا وتقبل اعمالنا صلاتنا وصیامنا وقیامنا۔ تو یقیناً وہ آتش جہنم سے آزاد بھی کر دیا جائے گا، ماہ رمضان کے روزے قبول بھی کر لیے جائیں گے، اور بار بار انسان اس دعا کو پڑھتا رہے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا وإیاہ فإنا جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔
یہ ماہ رمضان کے لیے ہمارا آخری ماہ رمضان نہ قرار دینا، اگر آخری زندگی کا ماہ رمضان ہے تو ہمیں مرحوم قرار دینا، محروم قرار نہ دینا۔ 3 دن سے گفتگو چل رہی کہ مرحوم کون ہے، محروم کون ہے، اگر ہم اسے کر لیں گے تو یقیناً ہمیں مرحومین میں سے قرار دیا جائے گا، محرومین میں سے قرار نہیں دیا جائے گا۔ یا تو ماہ رمضان دوبارہ ملے گا، اور یا اس کا خاتمہ رحمت کے ساتھ ہوگا، یعنی قابل رحم ہوگا، مرحوم ہوگا، اور اسے تمام اعمال کو چھینا نہیں جائے گا، کسی چیز سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے بہت سے اعمال ہیں، تھوڑا تھوڑا اشارہ کر کے میں 2-4 منٹ میں، یقیناً آج کی کلپ تھوڑی سی لمبی ہوگی، اور آخری رات بہت عظیم رات ہے، غسل بہت انتہا ہے، اہم ترین عمل میں سے ہے، زیارت امام حسین آج کی رات میں بہت اہم ہے، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ یاسین پڑھنا، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، اور یہ دعا پڑھنا، اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وقد تصرف اعوذ بوجهك الكریم یا رب ان یطلع الفرج واللیلة هذه ان تصور رمضان شهر رمضان ولك قبل تبعت وعلى ذنب تريد ان تعذب به يوم القاك۔ پھر اس کے بعد یا مدبر الامور، جو 23ویں شب میں ہم نے شب قدر میں پڑھا، وداع ماہ رمضان کی دعائیں، جو رمضان کی وداع میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور صحیفہ کاملہ کی جو ہے ایک دعا ہے وداع، جو میں نے کل درس قرآن میں پڑھی، اگر اسے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بہت زیادہ اس کی فضیلت، یعنی صرف دعا نہیں ہے، اس میں ہدایات ہے، روشنیاں ہیں، نقاط ہیں، اور توجہات ہیں۔ جو شب ماہ رمضان کی آخری شب میں اس مہینے کو وداع کرے گا اور کہے گا اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی وشہر رمضان لشہر رمضان واعوذ بک ان یطلع الفرج هذه الليلة الا وقد غفر لی، اور یقیناً اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور 2 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائے گا، یا تو رمضان ملے گا، یا اس کا خاتمہ ہوگا تو رحمت کے ساتھ ہوگا۔ آخری جملے میں اس طرح رخصت کرو، اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا یا فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اور خاص طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی اس تاریخ کی دعا پڑھے گا تو ان کی خوبی ملے گی، اور آئندہ رمضان بھی ملے گا، یا اس کے اوپر رحمت بھی ملے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی ماہ رمضان کی آخری رات میں 10 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھے، تو رکوع و سجود میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھے، تو ہر رکعت کے بعد تشہد اور سلام پڑھے، اور جب 10 رکعت تمام ہو جائے تو 1000 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جا کے یا حیو یا قیوم، سجدے میں سر رکھ کر یہ کہ یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا الہ الاولین والآخرین اغفر ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصیامنا۔ قسم ہے اس ذات کے لیے جس نے مجھے نبی بنایا ہے، جبریل اسرافیل، اور اسرافیل پروردگار سے یہ خبر لائے ہیں کہ ایسا شخص سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا مگر خدا اسے بخش دے گا، اور اس کے ماہ رمضان کے قبول کرے گا، اس کے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ یہ نماز شب عید الفطر بھی وارد ہے، لیکن اس روایت سے یہ ہے کہ تسبیحات اربع کو رکوع سجود کے تسبیح کے بدلے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اغفر لنا ذنوبنا کے بدلے اغفر لی وذنوبی وتقبل صومی وصلاتی اکیلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ 30ویں کا دن آئے گا تو اس میں بھی ایک دعا ہے جسے پڑھنا چاہیے، اللہم اشرح لی بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصری وعتل بالقرآن لسانی وعلن علیہ وابقی فإنہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک باخبار المخبتین واخلاص الموقنین
الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق الحقائق والإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوح رحمة وعظائم مغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اس طریقے سے یہ دعا پڑھو تو یقیناً بارگاہ رب العزت میں کامیابی اور کامرانی ملتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر شب عید ہے اور شب عید اگر آ جائے تو روایت میں ہے کہ شب عید جو ہے یہ شب بھی عظیم شبوں میں قرار دی گئی ہے. فضیلت اور ثواب اور عبادت کے اعتبار سے یہ بہت عظیم رات ہے اور بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن مختصر یہاں ہم بتا رہے ہیں. روایت میں ہے کہ یہ رات بھی شب قدر سے کم نہیں ہے. اس شب میں لوگ جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، سب منائیں، لیکن جس کی قبول ہو گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو غسل کرے، پوری رات نماز اور دعا استغفار اور خدا سے راز و نیاز میں گزارے، مسجد میں شب بیداری کرے، یہاں جہاں بھی رہے تو وہ رات بھر جاگے دعا نماز کے لیے. نماز مغرب اور عشاء کے اور صبح اور نماز عید کے بعد یہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ علی ما ہدانا وله الشکر ما اولانا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور آواز دے یا ذا المن والطول یا ذا الجود والمصطفى محمد وناصر کل علی محمد وآل محمد لی کل ذنب احصیتاہ وهو عندک فی کتابی. پھر سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کہے. اس کے بعد جو بھی حاجت رکھتا ہے خدا سے طلب کرے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. روایت میں کہ نماز مغرب کے بعد سجدے میں جائے اور پڑھے یا ذا الحول والطول یا مصطفیٰ محمد ناصر کل علی محمد وآل محمد واغفر لی کل ذنب اذنبت ونسیت من کل عندک فی کتاب المبین. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کہے. پھر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے اور بہت زیادہ ثواب ہے. پھر 10 مرتبہ کہے یا دائم الفضل علی البریہ یا دائم الفضل علی البریہ. اس کے بعد دو رکعت نماز بجا لائے. پہلی رکعت میں حمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قل اللہ ہے، اور 1000 نہ پڑھ سکے تو 100 مرتبہ پڑھ لے. دوسری رکعت میں ایک بار سورہ قل اللہ ہے، پھر سجدے میں جا کے 100 مرتبہ اتوب الی اللہ ہے. یہ شب عید کے اعمال ہیں، اور اللہ آپ سب کو عید مبارک ہو، عید سعید ہو. عید کے ضمن میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پہنچائیں گے، ایک کلپ پہنچائیں گے، اور جس میں عید اور عید کسے کہتے ہیں اور عید کے عالم کیا ہے، ان سب چیزوں کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ آمادہ ہو جائیں گے. بس یہ ہے کہ اگر شب عید ہو تو زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوں، غسل بھی کریں، دعا اور مناجات کریں، استغفار کریں، دعا کریں، تکبیرات بلند کریں. مغرب عشاء کے بعد جو ہے وہ تکبیرات ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں، اور پھر سجدے میں جا کے اتوب الی اللہ کہے. اور پھر جو ہے وہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جائے تو دعا پڑھے. پھر اتوب الی اللہ 100 مرتبہ زیارت امام حسین یا دائم الفضل علی البریہ. 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ قل اللہ. یہ نہیں پڑھ سکتا تو جتنی مرتبہ پڑھ لے. پھر سجدے میں جائے 100 مرتبہ اتوب الی اللہ، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے. روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین ان 2 رکعتوں کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر فرماتے تھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اس نماز کو ادا کر لے خدا سے حاجت طلب کرے گا، پروردگار اسے ضرور قبول کرے گا. اگر دریا کے ریت کے برابر ہے اس کے گناہوں کو خدا معاف کرے گا. دوسری روایت میں سورہ قل اللہ 1000 مرتبہ کے بجائے 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس نماز کا ذکر مغرب اور عشاء کے بعد، نافلے کے بعد ہے. تو اس کے بعد ایک تسبیح ہے جو اسماء الہی سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا ملک، یا اللہ یا قدوس، یا اللہ یا سلام یا مومنو، یہ موجود ہے.
یعنی یہ رات ہم لوگ جو ہے شب عید غفلت میں رات گزارنا نہیں چاہیے. اور پھر ایک روایت میں ہے کہ انسان جو ہے وہ 14 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے، تاکہ ہر رکعت میں 40 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے. اسی طرح جیسے کہ روزہ بھی رکھا ہے اور نماز بھی پڑھا ہے، یعنی 40 سال کی عبادت ہو جائے گی. 14 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں. یہ ہے شب عید کے اعمال. شب عید کے اعمال بہت ہیں، کم از کم ہمیں یہاں مختصر بیان کرنا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حاجات کو بارگاہ رب العزت میں قبول مقبول فرمائے اور زیادہ زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری نماز، دعا، اعمال کو قبول فرمائے. ہمارا خاتمہ رحمت پہ ہو اور ہمیں مرحومین قرار دینا، محرومین میں سے شامل نہیں کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فطرہ نکالیں. فطرہ جو ہے وہ جیسے چاند ہو جائے واجب ہے، اور نماز عید سے پہلے اسے ادا کرنا واجب ہے انشاءاللہ. اور دوسری کلپ میں آپ کو نماز عید کے سلسلے میں طریقہ اور فضائل بیان کیا جائے گا. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد.